آج ہم بات کریں گے ترکی میں گارمنٹ شاپ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے انویسٹمنٹ کتنی چاہیے، آپ کے پاس کون سے ڈاکومنٹس ہوں تو آپ ترکی میں گارمنٹ شاپ بنا سکتے ہیں، ورکر کی سیلری کتنی ہوگی، دکان کا کرایہ کتنا ہوگا۔ اگر آپ ترکی میں گارمنٹ شاپ بناتے ہیں تو کیا آپ اپنی فیملی، بچوں اور والدین کو ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں بھی ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ترکی میں گارمنٹ شاپ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے اور کون سی کمپنی اس بزنس کے لیے رجسٹرڈ کروانی ہوگی؟ جی بہت اچھا ٹاپک ہے آج آپ کا، اور سوال بھی بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے ایک شکایت ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ پچھلی جو ہم نے ویڈیو بنائی، ہم نے تقریباً اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی، اپنے لائر سے ہم نے مشورہ کیا، اور جتنے بھی جو ہمارے اسپیشلسٹ ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ان سے مشورہ کر کے ہم نے آپ لوگوں کو ایک بہت بڑے پرابلم کا سلیوشن دیا، جو آپ کافی عرصے سے ہم سے پوچھ رہے تھے، 5-6 مہینوں سے کم پیسوں میں، صرف $5,000 میں آپ ٹرکی میں بزنس کیسے کر سکتے ہیں، ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ لے کر آپ اس پہ بزنس کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم نے سارا سلیوشن دیا آپ کو، A to Z ہر چیز بتائی آپ کو۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم اویئرنیس پھیلا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے، آپ لوگوں کو آگے بڑھ کر ہمارا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ تو آپ اگر 1,000 بندہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو 1,000 بندہ اگر ایک کومنٹ بھی نیچے لکھتا ہے تو 1,000 کومنٹ بننا چاہیے، اور لائک اور شیئر کرنا ہے اپنے فیس بک پہ۔ آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی تھی، آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ہماری ویڈیو کی پرائس ہے جو آپ نے پے کرنی ہے۔ جب ہم اپنا ٹائم دیتے ہیں، ہم ریسرچ کرتے ہیں، آپ تک ویلیویبل انفارمیشن پہنچاتے ہیں جو آپ کے کام کی ہے، اگر آپ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے تو یہ اخلاقی طور پر آپ لوگوں کے اوپر ایک سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ کیونکہ اگر ہم اپنا ٹائم نکالتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کو ہم اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ کے لیے یہ سارا ورکنگ کرتے ہیں، تو جس طرح سے انفارمیشن آپ تک پہنچتی ہے، ایسے اور بھی بہت سے بھائیوں تک پہنچنی چاہیے، اور بہت سے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ بھلائی ہم کر رہے ہیں تو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، یہ بہت زیادہ اہم یہ بات ہے۔ آپ نے اگر یہ ویڈیو دیکھنی ہے تو اس پہ کمنٹ بھی لازمی کرنا ہے، اس کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ لائک نہ کریں، ڈس لائک کریں، اچھا کمنٹ نہیں لکھ سکتے، برا لکھیں، لیکن ہمیں پتہ تو چلے کہ آپ لوگ ہمارے کام سے مطمئن ہیں، ہمارا کام آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یا پھر اگر جو سوال ہیں یا ٹاپکس ہیں آپ نیچے کمنٹ میں لکھیں کہ اس ٹاپک پر ہمیں اگلی ویڈیو چاہیے، یا پھر آپ سوال لکھیں کہ یہ جو سوال ہے ہمیں یہ پوچھنا ہے، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سوال کا جواب دے دیں، یا ہم واٹس ایپ پہ بھی کوشش کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کو فری آف کاسٹ سروس دے رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں آپ لوگوں سے صرف اتنی کمٹمنٹ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ایک لائلٹی شو کریں، کمنٹ لکھیں، لائک کریں۔ اب 1,000 بندہ اگر ویڈیو کو دیکھتا ہے اور کمنٹ صرف 20، 30 یا 50 ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جو 950 ہے یا 900 بندے ہیں، انہوں نے ویڈیو تو دیکھ لی ہے، لیکن اس کے اوپر کمنٹ کرنا اچھا یا برا انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دینا پسند نہیں کیا۔ تو ابھی ہمارے پاس تقریباً 200 سے 250 کے قریب ایسے ٹاپکس ہیں جس پہ ہم آگے آپ لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہتے ہیں۔ وہ بزنس کے حوالے سے ہیں، وہ ایکسپورٹ کے حوالے سے ہیں، وہ بائر کے حوالے سے ہیں، وہ مارکیٹ ریسرچ کرنے کے حوالے سے ہیں، بزنس سیٹ اپ بنا کر مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، کس طرح سے بائر ڈھونڈنے ہیں، ایک سیٹ اپ کو چلانا کس طرح سے ہے، اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے مارکیٹ انٹری کی، بہت سی باتیں ہیں۔ ہم وہ جو ویلیویبل انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کو ٹائم دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کا رسپانس اچھا نہیں ہوگا، آپ لوگ اتنا پازیٹیو رسپانس نہیں دیں گے، تو ہم اپنے سارے کام چھوڑ کر کیوں ویڈیو بنائیں؟ ہم اپنے جو ضروری کام ہیں ان کو چھوڑ کر آپ لوگوں کو فری میں انفارمیشن کیوں دیں؟ آپ کے اوپر بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ آپ کم سے کم جو بندہ ویڈیو دیکھتا ہے، ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں،
اسی لیے ہم نے کمنٹ سیکشن اوپن رکھا ہوا ہے، ہم نے اسے بند نہیں کیا۔ لائک کریں، ڈس لائک کریں، سوال پوچھیں، ٹاپک لکھیں، کچھ نہ کچھ لکھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم جو کام کر رہے ہیں لوگوں کو پسند بھی آ رہا ہے، لوگوں کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، یا واقعی یہ انفارمیشن آپ کے لیے ویلیویبل ہے، یا ہم یہاں پہ بیٹھے صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے کام دوسرے ہیں، ہم وہ کام کر لیتے ہیں، یہ ویڈیو بنانا چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ تو اگر آپ لوگ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو اس سے ہماری فریکوینسی جو ہوگی ویڈیو کی وہ کم ہو جائے گی۔ ہم ہفتے میں ایک ویڈیو بنائیں گے، مہینے میں ایک بنا دیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ اس طرح سے جو فریکوینسی لے کر یا مقصد لے کر ہم چلے ہیں اس میں سستی آ جائے گی۔ تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کیا یہ واقعی ویلیویبل ہے، کیا آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یا ہم فضول میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کا ریاکشن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر آپ کوآپریٹ کرتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں انفارمیشن پھیلانے میں، لوگوں تک اویئرنیس پہنچانے میں، اس فری کے نالج کو پہنچانے میں، تو آپ کمنٹ لکھیں، لائک کریں، اور اپنے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر کڑوی بات یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو ہی نہ دیکھا کریں۔ اگر آپ کا ٹائم اتنا قیمتی ہے تو کم سے کم ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ لوگ ہی کم دیکھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہم بھی ویڈیو جو ہے بنانا چھوڑ دیں گے، بنائیں گے نہیں۔ ہمارا ٹائم بھی ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ قیمتی ہو، تو اس لیے برائے مہربانی آپ ویڈیو نہ دیکھا کریں۔ اگر آپ اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کر سکتے تو پھر میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے نہ آپ کو دیکھنے کی، نہ ہمیں بنانے کی۔ جی سر بالکل۔ اس کے بعد آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ، کہ ہم گارمنٹس یا جو بوتیک ہے یا گارمنٹ شاپ ہے کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے بھی دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ٹورسٹ ویزے پہ اگر آتے ہیں، آ کر آپ LLC کمپنی رجسٹر کرواتے ہیں اور اس کے اوپر ایک ورکر رکھ کے آپ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اور آپ پہلے دن سے ہی کام کر سکتے ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی آپ کو مشکل نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کو ٹیکس نمبر ملتا ہے 3-4 دن کے اندر یہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے، یعنی ود ان 1 ویک آپ کی کمپنی رجسٹر ہو کے ٹیکس نمبر مل جاتا ہے، اور اس کے بعد لائسنس لے کر آپ اپنی شاپ لے کر کام شروع کر سکتے ہیں۔ کیسے خرچے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تقریباً وہی جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا، آپ وہ 5000 والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، کہ تقریباً $400 سے $500 شاپ کا کرایہ ہے، $300-350 جو ایک ورکر کی سیلری ہے، اور جو 25% پیڈ اپ کیپٹل ہے وہ بھی $400 کے اراؤنڈ بنتا ہے، وہ آپ نے پے کرنا ہے۔ باقی جو 75% ہے ود ان 2 ایئرز آپ پے کر سکتے ہیں۔ تو لائر کی فیس ہے، اکاؤنٹنٹ کی فیس ہے، یہ سارے خرچے ڈال کر، سیٹ اپ دکان اور ورکر کے پیسے ڈال کر آپ کا پورا سیٹ اپ کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً $2000 بنتا ہے۔ $2000 میں آپ کا یہ سارا سیٹ اپ بن گیا۔ اس کے بعد آپ نے کپڑے ڈالنے، بچوں کے ڈالنے، عورتوں کے ڈالنے، مردوں کی پینٹیں اور شرٹیں ڈالنے، آپ جس بھی کیٹیگری کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں اس کے آپ ہول سیل سے کپڑے لے کر آپ اپنی دکان میں ڈالیں، اور وہ 3000 کے ہو سکتے ہیں، 4 کے ہو سکتے ہیں، 5 کے ہو سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی بڑی شاپ بنا رہے ہیں۔ تو شروع میں تو آپ چھوٹی بنائیں گے ڈیفینیٹلی، اور آہستہ آہستہ رسپانس دیکھتے ہوئے آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے۔ تو تقریباً آپ سمجھ لیں $5000 سے $6000 میں آپ یہ کام آسانی سے ٹورسٹ ویزے کے اوپر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی رجسٹر کروا کے ایک ٹرکش ورکر رکھ کے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جی سر ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے بھائی، تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ کم انویسٹمنٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں اور بہت سے زیادہ انویسٹمنٹ میں کام کر سکتے ہیں، جی جی تو کم سے کم انویسٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے، اور کیا اس کے لیے لائسنس بھی کروانا پڑتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو ہم بات کرتے ہیں آئیڈیل سچویشن کی، جی سر۔ تو آئیڈیل سچویشن میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹرکی میں آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، جی سر۔ ایک تو سروائیول ہے جو ہم پہلے بتا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک ہے بزنس۔ اگر آپ بزنس مین ہیں اور آپ واقعی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے پاس $20,000 سے $25,000 اگر ہے تو آپ ٹرکی میں اپنا کام شروع کریں،
کیونکہ کم پیسہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے جو موجود ہوتی ہے انویسٹمنٹ اس کو بھی کھا جاتا ہے. جتنا بزنس کے لیے پیسہ ریکوائرڈ ہے، مثلا اگر آپ چھوٹے سے چھوٹا بھی کام کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ بزنس ریزیڈنس لینے کے لیے آپ کو کمپنی رجسٹر کروانا پڑتی ہے. اس کے بعد پھر اگر آپ 5 ورکر کی وہ پوری کرتے ہیں ڈیمانڈ، تقریباً 2400 لیرہ جو ہے وہ تقریباً بن جاتا ہے $350. ایک ورکر کی سیلری ہے. 2 ورکر پرماننٹ رکھیں، 3 ٹیمپریری رکھیں، اور اس کے ساتھ 1 سال کا رینٹ ہے. جی سر. اور اس کے ساتھ آپ نے پے کرنی ہے ورکر کی سیلری، 1 سال کا رینٹ ہے، اکاؤنٹنٹ کے پیسے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ پے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. لائر کی فیس ہے. پھر بزنس ویزے کے لیے $1,00,000 جو 1,00,000 ٹرکش لیرے والی کمپنی آپ نے رجسٹر کروانا ہوتی ہے. جی سر ٹھیک ہو وہ گیا. تقریباً $1,600 ہے، اس کا بھی $4,000 آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اس کا پے کرنا ہے، اور باقی جو ہے ودن 2 ایئرس پے کرنا ہوتا ہے. جی سر ٹھیک ہو گیا. تو اس کا 9,000 سے $10,000 تک اس کا خرچہ آ جاتا ہے کمپنی کا، جو بزنس ریزیڈنس کے لیے آپ نے لینی جی سیٹ سر. اپ بنانا. اور اس کے بعد پھر آپ سمجھ لیں کہ 12,000 سے $15,000 آپ کے پاس ہو، کوئی 10,000 کا آپ سامان ڈالیں، کوئی 5,000 بیک اپ اماؤنٹ ہو. بالکل ٹھیک ہے سر. 2 3 4 مہینے جو آپ مارکیٹنگ کریں، اور جو آپ اس سسٹم میں اگر کوئی بزنس کا سیٹ اپ اگر اچھا نہیں چل رہا، مطلب جتنا اس کو چلنا چاہیے منافع میں نہیں چل رہا، کوئی 200-400 آپ کو ہر مہینے اپنی جیب سے ڈالنا بھی پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ شروع میں ہوتا ہے جب تک لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، سیٹ اپ رننگ میں نہیں آتا. جی سر. تو آپ کے پاس پیسے ہوں کہ آپ کی اپنی لیونگ کاسٹ ہے اور سیٹ اپ کے چلانے کے لیے تھوڑے بہت، تو اس کو بیک اپ اماؤنٹ کہا جاتا ہے. جی سر. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ایک تو رائٹ آپ کا ڈیسیجن ہونا چاہیے، رائٹ پلیس ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر بیک اپ اماؤنٹ ہونی چاہیے جس کو رائٹ کیپٹل بھی کہا جاتا ہے. جی سر ٹھیک ہو گیا. تب آپ جو ہے کامیاب ہوں گے. جی سر. اور اس کے اوپر آپ کو بزنس ریزیڈنس ملے گی، اور آپ اپنی فیملی کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. اپنی بیوی ہے، بچے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے جو والدین ہیں ان کو بھی آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بزنس ریزیڈنس ہے. اور 5 سال کے بعد آپ کو جو ہے یہ ٹرکش نیشنلٹی بھی ملتی ہے. اس کے علاوہ ہم ٹرکیز کارڈ جو ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے لیے ایک ویڈیو بنائیں گے. جو کمپنی آنرز ہیں ان کو بزنس ریزیڈنس کے ساتھ ساتھ ٹرکیز کارڈ ملتا ہے، جس کے اوپر دنیا کے کسی بھی ملک کا ویزا بھی جو ہے ان کو پریورٹی پہ ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرکش گورنمنٹ بھی جو ہے ان کے ساتھ پریورٹی جو ہے بیہیویئر کرتی ہے، اور ان کو ودن 5 ایئرس وہ نیشنلٹی دے دیتے ہیں. جی سر ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا. سر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا بچے فیملی اور والدین کو ساتھ رکھ سکتے ہیں، تو بچوں کی یا والدین کی کوئی ایج لیمٹ ہے کہ اس حساب سے آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ جی بچوں کا تو یہ ہے کہ آپ 18 سال سے کم ہونے چاہیے. جی سر. اگر 18 سال سے زیادہ ہے تو ان کو آپ ایز اے پارٹنر لیں گے. ٹھیک ہو گیا سر. جو والدین ہیں ان کی عمر تقریباً 64 سال سے اگر زیادہ ہے تو ان کو آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. جی سر ٹھیک ہو اگر گیا. 64 سال سے کم ہے تو وہ ڈیپینڈنٹس نہیں کنسیڈر ہوتے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا استنبول کے علاوہ ترکی کے دوسرے چھوٹے شہروں میں بزنس کرنا فائدہ مند ہے یا نہیں؟ جی بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ اگر استنبول کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں آپ بزنس کرتے ہیں، جی سر. ترکی کے تقریباً 45 کے قریب ایسے شہر ہیں جن کی آبادی 5-6 لاکھ سے زیادہ ہے. جی سر. تو وہاں پر دکان کا کرایہ، لیونگ ایکسپینس ہے، اس کے ساتھ ساتھ ورکر کی سیلری اور آپ کے اپنے اخراجات کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. تو وہاں پر سیوٹیبل ہے آپ کے لیے. اور ایک آپ کی جو ریزیڈنس ہے وہ سپیڈ اپ ہو جاتی ہے، پروسیس جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ رش اتنا نہیں ہوتا. استنبول میں رش زیادہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر آپ کا. سر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کسی دوسرے چھوٹے شہر میں اگر بندہ کرتا ہے تو ورکر کی سیلری اور دکان کے کرائے میں اس میں ڈیفرنس کیا ہے استنبول میں اور ترکی کے دوسرے چھوٹے شہروں میں کرائے وغیرہ کا، ایکسپینسز کا؟ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر استنبول میں کرایہ $1,000 ہے، جی سر. تو دوسرے چھوٹے شہروں میں وہ $600 ہوگا، 40% لیس ہے. ٹھیک ہو گیا تو سر. سارے خرچے بھی آپ جو اس کا 30-40% ریڈیوس کر لیں. جی سر. وہ آپ کی بچت ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ترکی میں گارمنٹ شاپ بناتا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس کی ریشو کیا ہے؟
تقریباً جو ہے آپ یہ دیکھیں جو اس کا ریٹیل ٹیکس ہے وی اے ٹی ہے اور یہ سارا ڈال کے 20 سے 22% جو ہے سارے ٹیکسز پڑ جاتے ہیں۔ جی سر ٹھیک ہو گیا سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بہت سے ہمارے بھائیوں کو تو زبان آتی نہیں ہے ترکش، تو زبان کا مسئلہ کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ ایک سیریس مسئلہ ہے جس کے لیے کسی بھی جو بزنس شروع کرنے سے پہلے بندے کو پلاننگ کرنی چاہیے۔ بالکل سر ایسا ہی ہے۔ اگر آپ ٹرکی میں آتے ہیں تو آپ کے لیے ٹرکش لینگویج سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں صرف 5 سے 10% لوگوں کو بڑی مشکل سے انگلش لینگویج آتی ہے، تو اس کے لیے 3 سے 4 مہینے کا آپ اکیڈمی یا ٹریننگ سینٹر میں کورس لیں اور وہاں پر روزانہ گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جا کر آپ کلاس لیں۔ ٹرکش لینگویج انگلش الفابیٹس میں لکھی جاتی ہے، لیکن اس کے ایکسنٹ کا اور ریڈنگ کا اور لکھنے کا تھوڑا سا ہے، تو 3-4 مہینوں میں آپ آسانی سے سیکھ جائیں گے۔ محنت تو کرنا پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ 3-4 مہینے محنت کریں گے تو یہ آگے فار لائف آپ کے کام آئے گی۔ اگر آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ وہاں رہنا ہے، بزنس کرنا ہے، سوسائٹی میں مرگ کرنا ہے آپ نے اور سوسائٹی کے اندر مل جل کر رہنا ہے، تو پھر آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بولنا آنا چاہیے، ان کی بات سمجھنی آنی چاہیے اور اپنی بات انہیں سمجھانی آنی چاہیے، تب ہی آپ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ترکی میں، استنبول میں یا کسی دوسرے شہر میں گارمنٹ کا بزنس کرتا ہے تو کیا وہ پاکستان سے ورکر منگوا سکتا ہے؟ جی ایسا ہم ایک ویڈیو پہ بتا چکے ہیں کہ جاب کے حوالے سے بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کو ایک تو لینگویج بیریئر ہوتا ہے، دوسرا یہ 5:1 ورکر ریشو پوری کرنا ہوتی ہے آپ نے کہ 5 لوکل ورکر رکھیں اور 1 باہر سے لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 400 سے 800 ٹرکش لیرہ تک آپ کو منتھلی گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کلیملا کہ اللیگل مائیگرنٹس بہت زیادہ ہیں ٹرکی میں، جی سر۔ تو آپ کو جو لیبر ہے سپوز کرے 3000 ٹرکش لیرہ میں آپ کو ایک ورکر مل رہا ہے لیگلی، جی سر۔ تو 1500 میں اللیگل ورکر کام کر رہا ہے اور 1200 میں کر رہا ہے، اس کو تو صرف بریڈ اینڈ بٹر چاہیے، بالکل ٹھیک ہو اس گیا کو تو سر۔ صرف سروائیول چاہیے، تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ سستا اللیگل ورکر مل جاتا ہے۔ اور یہاں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے لیگل اور اللیگل پر۔ آپ ٹورسٹک ویزا پہ جب آپ بزنس کر سکتے ہیں، جی سر۔ اللیگل ورکر آپ ہائر کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے سر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب مسئلہ جو ہوا ہے کہ 1 سال کے بعد ٹورسٹک ریزیڈنس جو ہے رینیو نہیں ہوگی، جی سر۔ آپ اللیگل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کمپنی بنا کر بزنس اس لیے کیا جاتا ہے یا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اگر ٹورسٹک پہ ہی کنٹینیو رکھیں گے تو سال کے بعد ان کا ویزا ختم ہو جائے گا، جی سر۔ ان کو دوبارہ نہیں ملے گا، لیکن ان کا سیٹ اپ جو ہوگا وہ سارے کا سارا یا تو انہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا یا ان کا وہ لاس ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے تو سر۔ اس لیے وہ کمپنی بنا کر جب کریں گے تو وہ اس کو اسی کمپنی پر ویزا بھی لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مینیجر کے لیے بزنس کو رننگ پوزیشن میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ جی سر بالکل ایسا ہی ہے، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی کے گارمنٹس کے اپنے بہت سے برانڈز ہیں، تو کیا کسی اچھے گارمنٹس کی فرنچائز لے کے بھی وہاں پہ بزنس کیا جا سکتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی، جب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں کپڑے پہنے جاتے ہیں جی سر بالکل ایسا اور ہی ہے۔ ہر ملک میں کھانا بھی کھایا جاتا ہے، لیکن کپڑوں کا بھی فرق ہے اور کھانے کا بھی فرق ہے۔ بالکل سر تو اس ایسا کا ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کلچر کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے، اس وجہ سے کپڑوں کا بھی فرق ہوتا ہے اور کھانے کا بھی فرق ہوتا ہے، جی سر۔ لیکن مین جو را مٹیریلز ہیں وہ تو سیم ہی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا اسی سر۔ لیے پاکستان سے آپ بہت سی چیزیں جو ہیں، یعنی آپ نے جو اگر پاکستان سے چیزیں منگوانی ہو تو آپ یہاں سے سیمپل بھیجیں پاکستان، جی سر۔ اور وہاں سے اس سیمپل کے اکارڈنگ چیزیں بنوا کے لے کر آئیں۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ اپنی مرضی سے آپ لے کر آئیں گے تو وہ یہاں سیل نہیں ہوگا۔ جی سر۔ پہلا کام تو یہ کریں، اگر جیکٹ ہے، پینٹ ہے، شرٹ ہے، کچھ بھی آپ لانا چاہتے ہیں تو آپ ٹرکی سے جو گارمنٹس ہیں ان کا سیمپل آپ بھیجیں پاکستان، جی سر۔ اور انہیں کہیں کہ مجھے اسی طرح کا، اسی کوالٹی میں، اسی ڈیزائننگ میں، انہی سائزز میں چیز بنا کر دیں، بالکل یعنی اس ٹھیک کی ہے۔ کاپی تیار کر کے دیں۔ جی سر۔ تو وہ کاپی جو بنائے گا وہ آپ لے کر آئیں تو وہ آپ کو چلے گا یہاں پہ۔ بالکل ٹھیک ہے دوسرا سر۔ یہ کہ دنیزلی ہے، برسا ہے، یہ اس کے ٹیکسٹائل سٹی ہیں۔ جی سر۔ آپ یہاں سے بڑی مقدار میں سستے کپڑے لے کر استنبول میں سیل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ تو جب آپ کو وہیں سے ہول سیل بھی مل رہی ہے تو وہاں پہ ریٹیل بھی کر سکتے ہیں، جی سر۔ تو یہ سب سے اچھا ہے۔ آپ اپنا زبردست۔ ان علاقوں سے اٹھائیں
کیونکہ وہ وہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ تعداد میں یورپ اور دوسرے ملکوں کو. ٹھیک ہو گیا سر. تو وہاں پر لاٹوں کا کپڑا مل جاتا ہے، لیفٹ اوور مل جاتا ہے، اے گریڈ مل جاتا ہے. تو وہاں پر آپ کو ہر طرح کے جینس کی پینٹیں ہیں، شرٹیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کا 3 پیس پورے کا پورا مل جاتا ہے، لیڈیز گارمنٹس مل جاتے ہیں، بچوں کے گارمنٹس مل جاتے ہیں. تو وہ آپ کو ہول سیل میں یا لاٹ کی صورت میں مل جاتے ہیں. جی سر. تو آپ وہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر آپ استنبول میں اس کی ہول سیل بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ریٹیل بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر آپ کا. سر ایک سوال جو میرا رہ گیا تھا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس کی تفصیل، کہ اگر کوئی ہمارا بھائی شاپ لیتا ہے استنبول میں یا کسی دوسرے شہر میں، تو دکان کا ایڈوانس وغیرہ بھی دینا پڑتا ہے؟ جی کلیم اللہ، دیکھیں بہت سے لوگ جب آپ کام کرتے ہیں تو بینگ اے فارنر اگر تو آپ کی کوئی گارنٹی لوکل ہو تو وہ آپ کا ہوتا ہے مالک کے ساتھ، لیکن وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے 6 مہینے یا 1 سال کا کرایہ ایڈوانس لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو ہینڈ اوور کرنا ہوتا ہے اس کا کچھ آپ کہہ لیں کہ رینوویشن کے حوالے سے یا کچھ سامان ہوتا ہے اندر. تو بہت سے لوگ دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، تو ایز اے سیکیورٹی وہ جو ہے 6 مہینے یا سال کا منیمم کرایہ ایڈوانس لیتے ہیں، اور تاکہ اگر کوئی چیزیں وہاں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے کوئی بندہ جی سر. تو اس کو وہ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، اور یا پھر اگر کوئی نقصان کر جاتا ہے تو وہ اس کو مینیج کر سکیں، یا بجلی کے بل ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ جو سارا کنسیڈر کرنا پڑتا ہے، وہ پھر 6 مہینے یا سال کا کرایہ ایڈوانس لیتے ہیں. جی سر تو بالکل اگر ٹھیک. کوئی لوکل بندہ گارنٹی دے دیتا ہے تو وہ پھر 3 مہینوں کا بھی لے کر آپ سے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ دکان سپوز کریں یا آفس ہے اس کو دے رہے ہیں، جی سر. تو اگر یہ یہاں پر کوئی مطلب ڈیمیج کر دیتا ہے، یا بجلی یا گیس یا ٹیلی فون کے بل وغیرہ اتنے ہو جاتے ہیں، یا پھر اس طرح کی کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی اگر لاس کرتا ہے، تو وہ جو ایڈوانس ہے اس میں سے مینیج کیا جا سکے اس کو. بالکل ٹھیک ہے سر، تو سمجھ اس گیا. لیے وہ ضروری ہو جاتا ہے. تو وہ 6 مہینے یا سال کا آلموسٹ جو کرایہ ہوتا ہے وہ ایڈوانس کے طور پر لیتے ہیں. جی سر بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سعودیہ اور دبئی کی نسبت ترکی میں گارمنٹ کا بزنس کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے بھائیوں کے لیے ترکی میں کیا سکوپ ہے اس بزنس میں؟ دیکھیں سعودیہ اور دبئی جو ہے بہت اچھے تھے، جی سر. لیکن اب جو ہے وہاں پر کوئی سکوپ نہیں رہا. بہت سے ہمارے بھائی جو ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں ان کے حالات وہاں پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں. جی سر. اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ وہاں سے نکالیں. آپ ٹرکی میں بزنس شروع کر لیں پارشلی، اور یہاں پر کوئی سیٹ اپ بنا لیں، پراپرٹی لے لیں. اب سستی پراپرٹی لیں گے اس پہ بھی ریزیڈنس مل جاتی ہے. 20-25 ہزار کا آپ $20-25 کا گھر لے لیں، اس میں رہنا بھی شروع کر دیں. آپ کو ایک تو پراپرٹی ریزیڈنس مل جائے گی، اور آپ سستی کمپنی بنا کر اس پہ بزنس بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ $700-800 میں یا $1000 میں کمپنی بن جائے گی. ریزیڈنس آپ کی پراپرٹی کی بیس پر ہوگی، اور آپ ساتھ ساتھ بزنس بھی کر سکتے ہیں، اور ہر سال پراپرٹی کی بیس پر آپ کی ریزیڈنس رینیو ہوتی رہے گی. یہ بہت اچھا ہے. اور 5 سال بعد آپ کو ویسے نیشنلٹی مل جائے گی. سعودی عرب اور دبئی میں ایک تو کمپنی ہر سال رینیو کرانا پڑتی ہے، ٹرکی میں ایسا نہیں ہے. وہاں کفالت کا سسٹم ہے، ٹرکی میں کفالت نہیں ہے. وہاں پر بیوی بچوں کو ساتھ رکھنا ہو تو بہت بڑا ایشو ہے، بڑے ایکسٹرا پیسے دینا پڑتے ہیں. یہاں پر آپ ایز اے ڈیپینڈنٹ ان کا آسانی سے ویزا لے سکتے ہیں. وہاں پر آپ 20 سال سے ہیں یا 15 سال سے ہیں تو آپ کو نیشنلٹی نہیں ملتی، لیکن یہاں صرف 5 سال بعد آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی، جس پر آپ دنیا کے 120 سے 125 ممالک کا ٹریول ویزا فری کر سکتے ہیں. تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ آنے والے وقت میں، جیسے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کے جو ریلیشن شپ ہے دوسرے ممالک کے ساتھ ہو رہے ہیں اور پاکستان سے دور ہوتا جا رہا ہے، لیکن ٹرکی اور پاکستان آپس میں ایز اے برادرلی کنٹری ہیں. کل کو فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی سائن ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈوئل نیشنلٹی بھی سائن ہو جائے گی انشاءاللہ، امید ہے. تو پھر آپ دونوں پاسپورٹ رکھ سکیں گے. تو اس لیے یہ، اور پھر 2023 میں ٹرکی جو ہے اس کا ایگریمنٹ ختم ہو رہا ہے، انرجی کے حوالے سے سفیشینٹ ہو جائے گا، اس کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی، امپورٹس جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی، اس کے ٹرکش لیرے کی ویلیو بڑھ جائے گی، پراپرٹی کی ویلیو بڑھ جائے گی. اس وقت آئیڈیل ہے اگر آپ ٹرکی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. صرف 2 سال سے 3 سال میں یہ انویسٹمنٹ ڈبل سے ٹرپل ہو سکتی ہے.
बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, कल्चर भी बहुत अच्छा है, खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तानियों से प्यार भी करता है, आपको दोस्त और भाई समझता है, गुलाम नहीं समझता। तो जब इतने ज़्यादा फ़ायदे हों तो थोड़ी मेहनत तो करना पड़ती है। अगर हम कहें कि बगैर मेहनत के हमें सब कुछ मिल जाए तो ऐसा नहीं होता। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना टाइम दे रहे हैं, हम ये वीडियो बना रहे हैं तो हम भी अपना टाइम दे रहे हैं, इसको पहले बनाएंगे फिर अपलोड करेंगे फिर आप तक पहुंचेगी। तो विदाउट स्ट्रगल के तो कुछ नहीं होता। आपने भी इंटरनेट लगवाया और उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं, अपना कीमती टाइम दे रहे हैं। इसी तरह से ये मामला चलते हैं। अगर आपने कामयाब होना है तो मेहनत तो करना पड़ेगी, लेकिन अगर कामयाब नहीं होना चाहते तो ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं है, आप दिन में भी देखें रात में भी देखें, उसमें तो कोई इशू नहीं है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि VOD10 क्या है? आपने ये फ्री सर्विस हमारे भाइयों के लिए क्यों शुरू की है? जी, हमने ये कहा वीडियो ऑन डिमांड, जो लोग हमारी 10 वीडियो देखेंगे और नीचे 10 कमेंट लिखेंगे और उनको शेयर करेंगे, तो जब हम उनके कमेंट पढ़ेंगे तो वो कमेंट में वो टॉपिक हमें दे सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो जो आपका रिक्वायर्ड टॉपिक है हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, रिसर्च करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेकर आप लोगों तक एग्जैक्ट और रियल इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। यही था वीडियो ऑन डिमांड। तो अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट में लिखें और उस वीडियो को लाइक करें। उसके अलावा 10 आपने कमेंट लिखने हैं 10 मुख्तलिफ वीडियो के नीचे, और हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। जी सर, मैं सर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी कीमती मालूमात से आगाह किया जो हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी थी। बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो थी हमारा जो हमने बनाई गारमेंट टॉपिक पे, ये महमूद शाह साहब की तरफ से थी। उन्होंने वीडियो ऑन डिमांड की बेस पे इस वीडियो का इंतखाब किया था। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।